अगले दिन मैं घर गया तो अम्मी ने क्लास ली कि घर क्यों नहीं आया, अब तेरी शादी हो गई है, जितना मर्जी लेट हो जाए घर आना है। वो पास ही खड़ी थी। मैं अच्छा कहकर जाकर कमरे में सो गया। थोड़ी देर के बाद वो भी कमरे में आ गई। मैंने पूछा, अम्मी से तुमने कहा? उसने कहा, मैंने तो अम्मी को नहीं कहा। अगली सुबह उसने फिर मुझे उठा दिया और खुद जाए नमाज पर खड़ी नमाज अदा की नीयत बांधी हुई थी। अब बंदा उसको क्या कहे। खैर हमने भी शर्मो शर्मी वुजू करके नमाज अदा कर ही ली। उसके बाद उसने कहा, आप मेरी बात सुने। मैंने कहा, जी कहिए। मैं आपकी बीवी हूं। मैंने कहा, हाँ जी। बीवी के कुछ हुकूक होते हैं। मैंने कहा, पता है। उसके बाद वो कुरान पढ़ने लगी। मैं खामोश अपने मोबाइल पर लगा रहा। अगली रात वो शरारतें करने लगी और जैसे तैसे उसके हुकूक अदा किए या उसने अपने हुकूक ले लिए। वो लड़की आहिस्ता आहिस्ता मेरी जिंदगी में इन्वॉल्व होने लगी। खैर अपने भी मजे होने लगे। हर चीज तैयार मिलने लगे, कपड़े जूते वगैरह, हर चीज अपनी जगह पर मिलती, कहीं भी फेंक दो। पहले पहल तो सैफ का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा रहा, लेकिन फिर वो रात को देर से घर आने लगा। मैं उसका इंतजार करती रहती, खाना भी नहीं खाती। वो रात को देर से आता। मैं पूछती, इतनी देर कहाँ लग गई? तो कहता, अम्मी ने रोक लिया था। रिजवाना के रिश्ते की बात चल रही है, सो बातचीत होती है, मशवरे होते हैं। मैंने कहा, तुम्हें मेरा एहसास नहीं है। सैफ रात का 1 बज रहा है, मैं अभी तक तुम्हारी खातिर भूखी बैठी हुई हूँ। वो कहने लगा, तो मैंने नहीं कहा था कि मेरी खातिर भूखी रहो? मैं खाना खा के आया हूँ और तुम भी खा लिया करो। मैंने कहा, मुझे अकेले खाने की आदत नहीं है। वो कहने लगा, तो नीचे चाचा जी हैं ना, उनके साथ खा लिया करो। प्लीज अफरा, आते ही बहस ना शुरू कर दिया करो। और हाँ, मुझे अब रोज देर हो जाया करेगी, मेरा इंतजार मत करना। खाना खा के सो जाया करना। मेन दरवाजे की चाबी मेरे पास है, मैं खुद आ जाया करूंगा। मैं उसकी खातिर भूखी बैठी थी और वो था कि ना मुझे मुस्कुरा के देखा, ना बात की, ना ये कहा कि चलो तुम्हारी खातिर 4 नवाले मैं भी खा लेता हूँ, कोई बात नहीं। कमरे में जाके लेट गया। मैंने खाना फ्रिज में रखा और भूखी ही कमरे में जाके लेट गई। वो आंखें बंद करके लेट चुका था। मैंने जानबूझ के कमरे में शोर करना शुरू कर दिया। चूड़ियां उतारी, ड्रेसिंग के दराज में रख के दराज जोर से बंद किया। मैं जानती थी वो कच्ची नींद में होता है, जरा सी आहट पे उसकी आंख खुल जाती है। अफरा यार, शोर मत करो। मैंने लोशन खोल के उसका कैप भी जोर से ड्रेसिंग पे रखा और लोशन अपने हाथ पे लगाने लगी। मेकअप मैंने साफ नहीं किया था। एक नाइटी पहनी और जानबूझ के गहरे गले की पहनी, जिसका डीप गला था आगे से भी और पीछे से भी। बाल खोल कर मैं अपनी जगह पर लेट गई कि वो मेरे पास आएगा, मगर वो सो चुका था। मुझे बहुत गुस्सा आया, मेरी तरफ देखा तक नहीं। मुझे लगा था मुझे देखेगा तो बेकाबू हो जाएगा, जो कहूंगी वो करेगा, मैं उसे नखरे दिखाऊंगी, वो मुझे मनाएगा। लेकिन वो सो चुका था। मेरा जी जल के रह गया, नींद भी नहीं आ रही थी। अपने दिल के हाथों मजबूर होके मैं खुद ही उसके करीब हुई, उसका बाजू सीधा किया, सर रख के लेट गई, मगर वो टस से मस नहीं हुआ। मैं अपनी शहादत की उंगली उसके चेहरे पे फेरने लगी। उसने जरा सी आंखें खोली, मुझे एक नजर देखा, फिर हल्का सा मुस्कुरा के मुझे अपने करीब करके फिर से सो गया। मेरा जी था कि मेरी तारीफ करे, अपनी बेताबियां दिखाए, मगर वो गहरी नींद में जा चुका था। कुछ देर बाद मुझे पीछे करके करवट तक बदल चुका था। पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आई। ऐसा तो उसने कभी नहीं किया था। चाहे जितना मर्जी थकावट में होता था, नींद से चूर होता था, लेकिन मुझे यूं देख के बेख्तियार हो जाता था। मैं उस वक्त उसकी कुर्बत चाहती थी, मगर वो बेखबर सो रहा था। जब मुझसे नहीं रहा गया तो उसका रुख अपनी तरफ किया और खुद ही से शुरू हो गई। वो बुरी तरह से बौखलाया। अफरा, व्हाट नॉनसेंस यार, क्या कर रही हो ये? पीछे हटो। उसने बजाय मुझे साथ लगाने के बुरी तरह से झटक दिया। मैंने कहा, सैफ मैंने ऐसा भी क्या किया है? वो कहने लगा, यार मैं सो रहा था, अजीब हो तुम। मैंने कहा, हाँ तो मुझे तुम्हारा वक्त चाहिए। मैंने नहीं कहा था कि आधी रात माँ की कहानियां सुन के आया करो। मुझे नहीं पता, मुझे भी वक्त दो।
وہ ماتھے پہ بل ڈال کے بیٹھا غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا. اچھا تو تم مجھے میری ماں سے دور کرنا چاہتی ہو؟ اس کا مطلب ہے امی ٹھیک کہتی ہیں، تم مجھے میرے گھر والوں سے دور کرنا چاہتی ہو. میں نے تو تمہیں تمہارے باپ سے الگ نہیں کیا، تم پورا دن چچا کے ساتھ ہوتی ہو. کیا میں نے تم پہ کوئی پابندی لگائی ہے؟ نہیں نا. تو پھر تم کیوں اعتراض کر رہی ہو؟ میں نے کہا سیف تم غلط سمجھ رہے ہو مجھے تمہارے ساتھ وقت سپینڈ کرنا ہوتا ہے، اتنی سی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی. وہ کہنے لگا شٹ اپ، سب سمجھتا ہوں میں. میں نے کہا آئی سوئر مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے تمہاری ماں بہنوں سے، لیکن میں کہاں ہوں؟ وہ کہنے لگا تو میں تمہارے ساتھ ہی تو سو رہا ہوں نا، رات کو تمہارے پاس ہی ہوتا ہوں، اور کون سا خاص وقت چاہیے تمہیں؟ انسان ہوں میں، مشین نہیں ہوں. تم تو دن میں نیند پوری کر لو گی، میرا کیا؟ سونے دو مجھے پلیز، اب میرے پاس نہیں آنا ورنہ پھر بہت برا پیش آؤں گا میں. وہ مجھے وارن کر کے سو چکا تھا. میں رونے لگی، اٹھ کے ٹیشو سے اپنا میک اپ صاف کیا، کپڑے بھی تبدیل کر لیے. وہ بدل چکا تھا، وہ ویسا سیف نہیں رہا تھا. آدھی رات میں نے رو کے گزاری، پتہ نہیں کب روتے روتے آنکھ لگ گئی. صبح سیف نے میرا بازو ہلا کے مجھے جگایا. کپڑے نکالو افرا. میں نے کہا میرے سر میں درد ہے. یہ سن کے کہنے لگا ہاں تو مجھے دکان بھیج کے سو جانا. کہنے لگا ادھر دو موبائل. میں فوراً بیڈ سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی. میرا ہاتھ کانپنے لگے، میں پوری کی پوری بدحواس ہو گئی. اس میں تو بہت کچھ تھا، بہت کچھ ایسا جو میں سیف کو نہیں دکھا سکتی تھی. کہنے لگا میسیجز میں پڑھ چکا ہوں، مجھے دو. بڑے غصے میں تھا، میرے پاس آ گیا. میں نے موبائل پیچھے چھپا لیا. میں نے کہا نہیں میں یہ تمہیں نہیں دوں گی، لیکن اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کر کے میرے ہاتھ سے موبائل چھین لیا. میں نے کہا سیف میری بات سنو، میں تم سے. لیکن اس نے میری کوئی بات نہیں سنی. اس نے مجھے بڑی گہری نظروں سے دیکھا. کہنے لگا یہیں کھڑی رہو، اگر ہلی بھی تو تمہیں چھوڑوں گا نہیں. میں کئی دنوں سے تمہیں نوٹ کر رہا ہوں، ہر وقت موبائل میں گھسی رہتی ہو. رات کو میں سو جاتا ہوں کمرے سے باہر نکل جاتی ہو. کیا سمجھ رکھا ہے تم نے؟ میں بے وقوف ہوں کیا؟ پھر وہ میسیجز پڑھنے لگا، جو ویڈیو میں نے ارسم کو بھیجی تھی، جو اس نے مجھے بھیجی تھی، وہ سب دیکھ رہا تھا. اور جیسے جیسے وہ دیکھ رہا تھا اس کا فشار خون بڑھ رہا تھا. سب کچھ دیکھنے کے بعد موبائل اس نے فرش پہ پھینکا، میرے پاس آ گیا. میں بے تحاشا ڈر گئی. ایک زوردار تھپڑ اس نے میرے منہ پہ مارا، اتنی زور سے کہ میں بیڈ پہ گری. کہنے لگا تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ کیا کر رہی تھی تم افرا؟ یہ تم نے کیا ہے؟ وہ شاید ابھی بھی بے یقین تھا. میں رونے لگی. میں نے کہا میری بات سنو سیف، میری بات سنو. میں اس کے پاس آنے لگی تو پیچھے ہٹ گیا. کہنے لگا ہاتھ مت لگانا مجھے، ہاتھ بھی مت لگانا. غیر مرد سے باتیں کرتی تھی تم اس شادی پہ دوست کے کہنے پہ نہیں گئی تھی، تم ایک مرد کے کہنے پہ گئی تھی. اس کی بھیجی ہوئی ساڑی پہنتی ہو، اس کی بھیجی ہوئی نائٹیاں پہنتی ہو. افرا تم. میں رونے لگی. میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے. میں نے کہا نہیں مجھے معاف کر دو سیف، مجھے معاف کر دو. کہنے لگا نہیں دور رہو مجھ سے، مجھے ہاتھ بھی مت لگانا. وہ کمرے سے باہر چلا گیا. میں کمرے سے باہر آنے لگی تو اس نے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی. میں نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا. سیف دروازہ کھولو، مجھے معاف کر دو، میں بہک گئی تھی. لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا. میں پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی. لگ رہا تھا کہ اب ہوش میں آئی ہوں. میں اتنا رو رہی تھی، بار بار دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی. سیف بس ایک بار میری بات سن لو، میں تمہیں سب کچھ سچ بتانے کو تیار ہوں، دروازہ کھولو. لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا. میں دروازے کے پاس ہی بیٹھ کے روتی رہی. پوری رات آنکھوں میں گزر گئی. میں سوئی نہیں تھی، میرا سب کچھ داؤ پہ لگ چکا تھا. صبح اس نے دروازہ کھولا. اس کی آنکھیں سرخ تھیں، متورم تھیں. لگ رہا تھا کہ بہت رویا ہے. میں کھڑی ہو گئی. اس نے میرا بازو پکڑا، مجھے اپنے ساتھ لگا لیا. کہنے لگا تم نے مجھے مار ڈالا افرا، تم نے مجھے جیتے جی مار ڈالا. پھر مجھے پیچھے کی طرف دھکا دیا، شاید پاگل سا ہو گیا. کہنے لگا تمہیں پتا ہے میں نے تم سے کتنی محبت کی تھی،
میں نے تم سے بے تحاشا محبت کی تھی. میرا سب کچھ تمہارا تھا. میرا دل، میرا وجود، میری سوچیں، میرے خیالات، میرا سب کچھ. میں اتنی ایمانداری سے تمہارے ساتھ چلتا رہا. میں یہ سوچتا رہا کہ تم میری ہو. مجھے بتاؤ کہاں کمی تھی میری محبت میں. مجھے بتاؤ. وہ کسی دیوانوں کی طرح مجھ سے بات کر رہا تھا. لگ رہا تھا اپنے آپ میں نہیں ہے. اس پہ ہذیانی سی کیفیت طاری ہونے لگی. میں نے کہا کوئی کمی نہیں ہے. تو پہلی بار اس نے مجھے گندی گالی دی. کہنے لگا تمہاری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے میں نے دن رات ایک کر دیے. میں پوری رات لوگوں کے کپڑے سیتا رہا تاکہ تمہیں برانڈ کے کپڑے دلوا سکوں. تم پہ اتنا بھروسہ کیا کہ تمہیں آن لائن کام کی اجازت دے دی. تمہارا کبھی فون چیک نہیں کیا، تم پہ کبھی شک نہیں کیا. مجھے صرف یہ بتا دو کہ کیا کمی تھی میری محبت میں. کیا میں تمہیں مطمئن نہیں کر پایا؟ بتاؤ مجھے، کیوں تم نے غیر مرد کے ساتھ یہ سب کچھ کیا؟ میں نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا. میں نے کچھ نہیں کیا. میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا. کہنے لگا میں کیسے مان لوں جو کچھ میں نے تمہارے موبائل میں دیکھا ہے. پتہ نہیں تم کتنی بار گئی ہوگی، تبھی تو وہ رہ نہیں پا رہا تمہارے بغیر. میں نے کہا نہیں، میں قسم کھاتی ہوں. کہنے لگا مجھے اعتبار نہیں ہے. میں نے کہا تم کیسے اعتبار کرو گے؟ میں جلدی سے واش روم میں گئی، وضو کیا، الماری کے اوپر رکھا کلام پاک پکڑ لیا. میں نے کہا مجھے اس کلام کی قسم، دیکھو میرے ہاتھ میں کلام پاک ہے. میں نے کبھی اس کے ساتھ کوئی رات نہیں گزاری. میں کبھی اس کے پاس نہیں گئی. میرے وجود پہ صرف تمہاری حکمرانی ہے. میں نے کوئی خیانت نہیں کی. کہنے لگا تمہیں کیا لگتا ہے اگر وہ تمہارے قریب نہیں آیا، اس نے تمہارے ساتھ وہ سب کچھ نہیں کیا تو کیا تم نے زنا نہیں کیا؟ کہنے لگا واپس رکھو کلام پاک کو، اس کی بے ادبی مت کرو. وہ بار بار کہہ رہا تھا واپس رکھو اسے. میں نے کلام پاک واپس رکھ دیا. کہنے لگا تم نے اسے اپنا آپ دکھا دیا، اس کا بے حجاب وجود دیکھ لیا، اس کے ساتھ وہ باتیں کی جو صرف میاں بیوی آپس میں کرتے ہیں. تم نے اسے میرے ساتھ تعلق قائم کرنے کی ویڈیو بھیج دی. ہماری پرسنل لائف کو تم نے اس کے سامنے کھول کے رکھ دیا اور تمہیں لگتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا. تم نے زنا کیا ہے. تم زانی ہو. زنا صرف یہ نہیں ہوتا کہ ایک مرد اور عورت باقاعدہ ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ قائم کریں. یہ جو باتیں تم مجھ سے کر رہی تھی نا، یہ زنا تھا. یہ باتوں کا زنا تھا. یہ جو تم اسے اپنا آپ دکھا رہی تھی، کس سے پوچھ کے دکھا رہی تھی؟ کیا لگتا تھا وہ تمہارا؟ تمہارے اس وجود کو دیکھنے کا حق صرف میرا تھا. تم نے مجھے کس اذیت میں مبتلا کر دیا تمہیں پتا ہے؟